بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت اور امیر عورت میرے نکاح میں آ جائے گی۔ میں اس سے پہلے 2-3 عورتوں سے شادی کر چکا تھا، لیکن ایسی عورتیں کہ ان کی پناہ سے اللہ نے ہی مجھے محفوظ رکھا۔ انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا، ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی تھیں کیونکہ وہ غریب گھروں سے تھی۔ انہوں نے اتنے خواب دیکھ رکھے تھے کہ آدھی زندگی تو ان کے خواب پورے کرتے ہی گزر جاتی، کیونکہ پیسوں کی میرے پاس کوئی اتنی تنگی نہیں تھی۔ لیکن اب میرے ساتھ ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس پیسے ہی پیسے تھے، اور آج میری سہاگ رات تھی۔ میں بڑا خوش تھا، اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے خود کو آئینے میں دیکھا، سوچا کہ یہ مجھے پہلے کیوں نہیں مل گئی۔ اب تو میری عمر بھی ذرا ڈھل گئی تھی، میں پہلے کی طرح خوبصورت اور جوان نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس نے مجھے دیکھا ہوا ہی ہے، مجھے دیکھ کر ہی تو مجھ سے نکاح کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے ان ساری باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، اور پھر میں بھی تو اس پر اتنا بڑا احسان کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا تو میری بیوی گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پہلے 3 شادیاں کی تھیں، لیکن اس طرح کی شادی میری پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت تھی اور میں کمرے میں تھا، اور آج میری سہاگ رات تھی اور میری بیوی نے اتنا پیارا جوڑا پہنا تھا، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ منہ دکھائی میں نے اسے کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ ایک دل ہے، ایک جان ہے، بس وہی آپ کے نام کیے دیتا ہوں۔ اس بات پر وہ شرمانے لگی۔ اس کے بعد جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اپنا دل پکڑ کے رہ گیا۔ میں نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ مجھے لگا کہ میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ہنسوں یا روؤں۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی کیونکہ اس کے جسم پر، میں لکڑی کا کام کرنے والا ایک مزدور تھا۔ میں ہاتھ سے لکڑی پر نقش نگاری کیا کرتا تھا، لیکن اس کام سے میں بہت تھک گیا تھا۔ مجھے بہت سارے پیسے کمانے تھے۔ میری شکل بڑی ہی پرنور تھی، میرے چہرے پر داڑھی تھی اور میں شکل سے کوئی باریش آدمی لگتا تھا۔ ایک دن مجھے ایک آدمی نے کہا کہ تم تو شکل سے بالکل کوئی پیر لگتے ہو، ایسا لگتا ہے کسی علاقے کے گدی نشین ہو۔ میں نے کہا کہ میں کسی علاقے کا گدی نشین ہوتا تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا۔ میں اپنی زندگی سے بڑا تنگ آ گیا تھا۔ پھر میں نے نہ جانے کیا سوچا کہ میرے دماغ میں یہی آئیڈیا آ گیا اور میں دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ میں نے اپنا حلیہ کسی پیر جیسا بنا لیا اور ایک آدمی کو پہلے ہی اس گاؤں میں بھیج کے یہ کہہ دیا کہ میرے بارے میں کہو کہ فلاں جگہ سے پیر بابا آ رہے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں زندگی گزار کے آئے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ میں بھی تسبیح پکڑ کے آنکھیں بند کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے ایسے ڈھونگ کیا کہ جیسے میں پچھلے 40 دن سے اسی درخت کے نیچے بھوکا پیاسا بیٹھا ہوں، جبکہ میرا وہی شاگرد میرے لیے کھانا پینا لے کر آتا تھا۔ میں رات کو سو بھی جایا کرتا تھا۔ پھر میں نے وہیں پر اپنا ایک آستانہ بنا لیا۔ لوگ میرے پاس آنے لگے۔ آج کل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بانجھ پن کا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی یہی مشہور کر دیا کہ جو عورت میرے پاس آتی ہے اگر وہ بانجھ ہو تو اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے، اور میرے پاس عورتیں آنے لگی۔ اتفاق سے کوئی عورت امید سے ہو بھی جاتی تھی تو وہ کریڈٹ بھی مجھے مل جاتا تھا۔ اسی طرح میرا نام مشہور ہونے لگا، میرے پاس پیسے آنے لگے۔ میں نے ایک عورت سے شادی کی، لیکن اس کے ساتھ میرا وقت اچھا نہیں گزرا کیونکہ میں بہت جلدی غصہ ہو جاتا تھا اور مجھے اپنے اوپر بڑا غرور تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ دوسری عورت کو میں نے طلاق دے دی کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ بزی تھی۔ پھر میں نے تیسری عورت سے شادی کی۔ یہ لڑکی دراصل میں نے اپنے آستانے پر رکھی ہوئی تھی، یہیں پر کام کرتی تھی۔ مجھے پسند آ گئی تو میں نے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس نے مجھ سے صرف دولت کے لیے شادی کی تھی۔ یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کام کو کرتے ہوئے مجھے 15 سال ہو گئے تھے۔ اب میں پریشان ہو گیا تھا، تنگ آ گیا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل رہا تھا۔ آج کل ٹی وی پر اتنی زیادہ اویئرنیس پھیلا دی گئی ہے کہ لوگ ایسی باتوں کے پیچھے کم ہی آتے ہیں۔ میری دکانداری اچھی نہیں چل رہی تھی۔ میرے پاس بہت ساری عورتیں آتی تھیں اور بہت سارے پیسے دے کر جاتی تھیں۔ مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ کتنی عورتیں آتی ہیں۔ آج کل کام کم ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی اتنا کم نہیں ہوا تھا۔
کم سے مطلب میرا یہی تھا کہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ میں نے آستانے میں ایک لڑکی رکھی تھی جس سے میں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد اب یہاں پر کوئی لڑکی بھی نہیں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھی۔ حالانکہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہ بات پھر بھی غلط تھی۔ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، بہت ہی زیادہ امیر تھی، بڑی سی گاڑی میں سے نکلی۔ اس نے ہاتھ میں بڑا مہنگا پرس پکڑا ہوا تھا، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے وہ ایسے بیٹھی کہ جیسے وہ بیمار ہے۔ میں نے کہا، جی بی بی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس 2 مہینے پہلے آئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ پچھلے 10 سال سے میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، جبکہ مجھے یاد نہیں تھا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے دم سے ماں بننے والی ہوں، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کر دیا ہے۔ میں دل میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے اس پر کرم کر دیا، نام میرا بن گیا، چلو اچھی بات ہے۔ اب میں اسے کہوں گا کہ نذرانے کے طور پر کچھ دے دے یا کچھ مٹھائی وغیرہ ہی کھلا دے، کیونکہ یہ تو امیر لگتی ہے۔ مٹھائی سے میرا مطلب مٹھائی نہیں ہے، بلکہ پیسے ہی تھا۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ اس نے کچھ پیسے میرے پیروں کے پاس رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی نظر ہے، آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کروا دیا، لیکن میرا شوہر میرے ساتھ ایک بڑا ہی برا معاملہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، وہ مجھ پر شک کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب 10 سال تک اولاد پیدا نہ ہوئی تو اب کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا نہیں کہ میں نے بابا جی سے دم کروایا تھا، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تو 1000 دفعہ کہا ہے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ میں بڑی پریشان ہوں۔ میرا شوہر بھی دراصل پہلے بہت پریشان رہتا تھا، پھر اس نے یہ خواہش ہی دل سے نکال دی۔ پھر ایک دن مجھے کہا کہ اب تو بڑھاپا آنے والا ہے، بڑھاپے میں کون اولاد پیدا کرے؟ بڑھاپے میں ہم بچے سنبھالیں گے جب ہمیں خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی، اسی لیے اب مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ لیکن تب تک میں آپ سے دم کروا چکی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اب میں ماں بننے والی ہوں، پر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت ہی تنگ کر دیا ہے۔ دراصل ہماری محبت کی شادی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ بول نہیں پاتی۔ اس کی محبت میرے دل سے نکل چکی ہے، کیونکہ جب اولاد نہیں تھی تو اس نے مجھے بڑی تنگی دی تھی، مجھے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں بہت ذلیل کروایا تھا۔ میں اب اس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی، پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ وہ بھی کوئی بہت بڑا آدمی یا کوئی خاندانی آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے گھر میں ڈرائیور تھا، میرے بابا نے اسے ڈرائیور کا کام دیا تھا۔ بس مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ مجھے جلد ہی طلاق دے دے گا، وہ مجھ سے بہت تنگ آ گیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، میں بڑی پریشان ہوں۔ میں نے اسے تسلی وغیرہ دی اور وہ چلی گئی، اور میں کیا کر سکتا تھا؟ اب میں اسے کوئی ایسا دم تو نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کو طلاق نہ ہوتی، کیونکہ جس طرح کے معاملات کا وہ بتا رہی تھی، جب شوہر یہ کہہ دے کہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، تو پھر شوہر کا دماغ بہت الٹا ہو چکا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی سیدھا نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس کو دم کروں گا، دعا کروں گا، سب خیر ہو جائے گی۔ وہ مجھے پیسے دے کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے لیے وہ صرف ایک عورت تھی جس کا میں نے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ میں ایسے ہی تو کرتا تھا، میرے پاس بہت سی عورتیں آتی تھیں، میں ان پہ دم کر دیتا تھا۔ کچھ عورتوں کے ہاں قدرتی طور پر ہی بچہ ہو جاتا تھا، کیونکہ انسان بڑا ہی جلد باز ہوتا ہے۔ جب کچھ مہینے گزر جاتے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتے تھے، تو پھر نام میرا بن جاتا تھا، سارا کریڈٹ مجھے مل جاتا تھا۔ اسی طرح تو میں مشہور ہوا تھا، اور آج میں یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میرے پاس بھی سب کچھ موجود تھا۔ میں بہت زیادہ امیر نہ سہی، پر میں لکھ پتی تو ضرور تھا۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے کب آئی تھی یا دوبارہ کب آئے گی، لیکن ایک دن اس کو پھر سے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ آئی، اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں جتنا حیران پہلے تھا اس سے بھی زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے مجھے بات ہی ایسی کی تھی۔ میں بھی سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ وہی بات تھی کہ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ اس عورت نے کہا کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، میری تو حالت ایسی ہے، اوپر سے میں اکیلی ہوں، گھر کے نوکروں کا کیا بھروسہ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے،
دولت ہے، اور میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے، اسی لیے آپ کا شوہر آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے، وہ صرف آپ کو استعمال کر رہا تھا، آپ کو کوئی اور مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ ایسے کیسے مجھے کوئی اور مل جائے گا، میں تو اب ماں بننے والی ہوں، میرے پاس تو زیادہ وقت بھی نہیں ہے، مجھے جلد ہی کسی سے نکاح کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ اولاد اس دنیا میں آ گئی تو پھر کون کرے گا مجھ سے شادی؟ لوگ تو پھر مجھے دیکھیں گے، ساتھ میری اولاد کو بھی دیکھیں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اب وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ مرد کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ عورت کو روتا ہوا دیکھ کر جذباتی ہو جاتا ہے، چاہے وہ عورت اس کی محرم ہو یا نا محرم ہو، بلکہ نا محرم عورت اگر آپ کے سامنے رو رہی ہو تو کچھ زیادہ ہی فرق پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا تھا۔ میں اس کو کیا کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے خود ہی ایسی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں اپنی ساری دولت آپ کے نام کر دوں گی۔ جب اس کی یہ بات میں نے سنی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ بی بی آپ مذاق کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ دیکھیں، آپ کو تو میرے سارے معاملات اور سارے حالات کے بارے میں پتہ ہے، اور آپ ہی کے دم سے تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ کو مجھ پر شک نہیں ہے کہ نہ ہی میں نے کوئی اور کام کیا ہے۔ میرے شوہر نے تو مجھ پر سیدھا سیدھا شک کر دیا تھا اور مجھے چھوڑ دیا، لیکن آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، آپ میرے بارے میں جانتے ہیں، آپ تو میرے محسن ہیں، آپ نے میری مدد کی تھی، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میرے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کل میرے گھر آئیے گا، وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے کر چلی گئی۔ میں اس کے گھر گیا، گھر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ اتنا بڑا بنگلہ تھا، باہر ایک نہیں، دو نہیں، 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ مالی لان کو صاف کر رہا تھا، چوکی دار تھا، یہاں تک کہ باہر ایک گارڈ بھی موجود تھا۔ گھر میں نوکر کام کر رہے تھے۔ یہ عورت تو بہت ہی زیادہ امیر تھی، اتنی امیر کہ جتنا فلموں ڈراموں میں کسی کو امیر دکھایا جاتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس نے جب میرے سامنے چائے رکھی تو اس کے ساتھ دیگر بہت سے لوازمات رکھے۔ اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ ویسے تو پیر صاحب جب ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں آیا، کیونکہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ ہر بات تو کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ مجھ پر تھوڑی سی مہربانی کریں۔ آپ جیسا اچھا انسان مجھے کہاں ملے گا؟ آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کے دل میں تو اللہ نے اتنا احساس بھر دیا ہے۔ مجھے آپ جیسے مرد سے ہی شادی کرنی تھی، تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے زیادہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، کہیں ایسا نہ لگتا کہ میری نظر اس کی دولت پر تھی، لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے جمعے کے دن کے لیے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ 4 گواہ اور مولوی آپ لے کر آئیے گا، باقی انتظامات میں کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوا، میں مولوی اور 4 گواہ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پر میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بس نکاح کی رسم تھی، ہماری شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، میں باقی سب لوگوں کو رخصت کرنے لگا، کیونکہ یہ لوگ وہی تھے جو شادی میں آئے تھے، یعنی کہ 4 گواہ اور 1 مولوی صاحب۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو پیسے وغیرہ دے دیے اور ان کو رخصت کر دیا۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے۔ اب میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت اور امیر عورت میرے نکاح میں آ جائے گی۔ میں اس سے پہلے 2-3 عورتوں سے شادی کر چکا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے کہ ان کی پناہ سے اللہ نے ہی مجھے محفوظ رکھا۔ انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا، ان کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ غریب گھروں سے تھی۔ انہوں نے اتنے خواب دیکھ رکھے تھے کہ آدھی زندگی تو ان کے خواب پورے کرتے گزر جاتی۔ کیونکہ پیسوں کی میرے پاس کوئی اتنی تنگی نہیں تھی، لیکن اب میرے ساتھ ایسی عورت تھی جس کے پاس پیسے ہی پیسے تھے، اور آج میری سہاگ رات تھی۔ میں بڑا خوش تھا، اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا، سوچا کہ یہ مجھے پہلے کیوں نہیں مل گئی۔ اب تو میری عمر بھی ذرا ڈھل گئی ہے، میں پہلے کی طرح خوبصورت اور جوان نہیں رہا۔
پھر میں نے سوچا کہ اس نے مجھے دیکھا ہوا ہی ہے، مجھے دیکھ کر ہی تو مجھ سے نکاح کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، اور پھر میں بھی تو اس پر اتنا بڑا احسان کر رہا ہوں کہ میں اس سے نکاح کیا ہے۔ کمرے میں داخل ہو گیا تو میری بیوی گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پہلے 3 شادیاں کی تھی، لیکن اس طرح کی شادی میری پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ کتنے خوبصورت کمرے میں تھا آج میں، اور میری آج سہاگ رات تھی۔ میری بیوی نے اتنا پیارا جوڑا پہننا تھا، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ منہ دکھائی میں نے اسے کچھ پیسے دے دیے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ ایک دل ہے، ایک جان ہے، بس وہی آپ کے نام کیے دیتا ہوں۔ اس بات پر وہ شرمانے لگی، میں بھی شرما رہا تھا۔ میری 4تھی شادی تھی، لیکن میں نے اس کو نہیں بتایا تھا، پر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلی دفعہ میری شادی ہو رہی ہے۔ گھر کو اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میری دلہن میرے سامنے بیٹھی تھی، عورت بڑی خوبصورت تھی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں جعلی پیر تھا، میرے پاس کوئی کرامت نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں مجھے کون سی نیکی کا صلہ مل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ گھونگھٹ کیوں کیے بیٹھی ہیں؟ آپ کی بھی تو دوسری شادی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن پسند کی شادی تو پہلی ہے۔ جب اس نے ایسی بات کی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب پسند کی شادی؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، ورنہ آپ خود ہی سوچیں کہ میں آپ سے شادی کی بات کیوں کرتی، مجھے کوئی اور بھی تو مل سکتا تھا۔ میں نے یہ بات سوچی، بات تو ایسی ہی تھی، وہ میرے پاس ہی تھی، وہ کسی اور سے بھی تو شادی کر سکتی تھی، اسے کوئی بھی مل جاتا، اور جتنی وہ امیر تھی شاید کسی کو بھی اس کی دولت سے مطلب نہیں ہوتا، لیکن میں تو اس بدبخت آدمی پر حیران تھا جو اس کا شوہر تھا، جو اس کے ساتھ رہا، جس نے اس سے محبت کی شادی کی، اور اتنی ساری دولت کو چھوڑ کر، اتنی حسین بیوی کو صرف اس لیے چھوڑ کر چلا گیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ ایسے تھوڑی ہو سکتا تھا، یہ بچہ اسی کا ہی تھا۔ مجھے یہ عورت جھوٹ بولنے والی نہیں لگتی تھی، یہ بڑی معصوم تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں بھی اس کو پسند کر بیٹھا تھا، اور اب تو میرے نکاح میں بھی تھی، میری بیوی تھی، اب تو میرے دل میں اس کی محبت جاگ گئی تھی۔ میں نے اپنے دماغ میں بڑے پلان بنا دیے تھے۔ میں اسے کہنے والا تھا کہ ہم یہ بنگلہ یہاں سے بیچ کر شہر چلے جائیں گے، شہر میں جا کر بڑا سا گھر بنائیں گے، کاروبار کریں گے۔ اب میں آستانے پہ بیٹھنے والا نہیں تھا، مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج کل حالات بڑے خراب تھے، کل کو کوئی میرے پیچھے پڑ جاتا اور میرا بھانڈا پھوٹ جاتا تو سارے گاؤں والوں نے مل کے مجھے مارنا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا، اور پھر میں بھی تو پڑھا لکھا آدمی تھا، اس عورت کا کوئی کاروبار تو تھا ہی، میں نے سوچا تھا کہ بس اس کا کاروبار سنبھالوں گا۔ مجھے تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل گیا تھا، مجھے جھوٹی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جو اس کی جائیداد تھی وہ سب کچھ میرا ہی تو تھا، اگر میں کام نہیں بھی کرتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے کام کرنے کے لیے وہ کہتی، یہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ بس آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، اور میں تو بس آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ہاں، اس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس بچے کو اس نے خود ہی پالنا تھا، اور دکھاوے کے لیے میں بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا۔ باقی ایسے لوگ اپنے بچوں کو خود تھوڑی نہ پالتے ہیں۔ جب ہر کام کے لیے نوکر رکھا ہوتا ہے تو بچے پالنے کے لیے بھی نوکر رکھ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہماری شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ میں نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھانے کے بارے میں سوچا، اور جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا، کیونکہ وہ عورت میرے سامنے دلہن کے کپڑوں میں نہیں تھی، اس کے جسم پر دلہن کے کپڑے نہیں تھے، بلکہ پولیس کی وردی تھی، اور اس کے سینے پر ایک بیج بھی لگا ہوا تھا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ تو پولیس والی تھی اور اس کی اچھی خاصی رینک تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، دروازہ کھلا اور پولیس والے بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اور اس عورت نے مجھے کہا کہ ہم نے تمہارے خلاف سٹنگ آپریشن کیا ہے، تم نے گاؤں کے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، تم ایک جھوٹے پیر ہو، تمہارے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم نے تمہیں بری طرح پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔
میں حیران تھا اور پریشان بھی تھا، اور اب مجھے اس سوال کا جواب ملا کہ اتنی امیر اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے کون کمبخت جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جاتا۔ مرد جتنا بھی بے وقوف ہو وہ ایسی بے وقوفی نہیں کرتا۔ اس کا شوہر کوئی تھا ہی نہیں، اور نہ ہی یہ ماں بننے والی تھی۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ ان لوگوں نے میرے خلاف یہ پلان بنایا تھا تاکہ میرا بھانڈا پھوڑ سکیں، مجھے منظر عام پر لا سکیں، اور مجھے بری طرح سے پھنسا لیا تھا۔ میرے تو چھوٹے چھوٹے سے خواب تھے، چھوٹے چھوٹے سے ارمان تھے، وہ سارے ہی ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ میں نے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو؟ تو اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، لیکن گواہوں اور مولویوں کو تم یہاں لے کر آئے تھے۔ انہیں تو دروازے پر ہی میرے لوگوں نے خرید لیا تھا۔ وہ تو 5-5 ہزار میں اپنا ایمان بیچ کر چلے گئے۔ انہوں نے نکاح ہی نہیں پڑھوایا، سب کچھ جھوٹ تھا۔ اور میں کیوں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی؟ میرا کیا دماغ خراب ہے؟ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، اور میرا شوہر تم سے زیادہ اچھا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے اپنی بیوی کہا ہے تو تمہارا منہ توڑ دے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، اس عورت نے میرے ساتھ کیا کر ڈالا۔ یہ عورت تو بڑی چالاک تھی۔ مجھے وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو میں نے جمع کیے تھے اور اپنے آستانے میں چھپائے ہوئے تھے۔ اب میں ان کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے وہاں پر پیسے چھپائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا آستانہ بھی سیل کر لو۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میرے پیسے بھی چلے جائیں گے۔ پولیس والوں کو ہی وہ پیسے بھی مل گئے۔ انہوں نے وہ پیسے لا کر میرے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو پیسے میں لوگوں سے لیتا تھا میں نے جمع کیے تھے، دیکھو ان پیسوں کو رہنے دو، میری فیملی کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہے تمہاری فیملی؟ میں نے جھوٹ بولا تھا، میری تو کوئی فیملی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ وہ دوسرے گاؤں میں رہتی ہے، آپ مجھے یہ پیسے دے دو، میں پیسے دے کر آ جاؤں گا، بے شک میرے ساتھ کسی بندے کو بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، اور وہ پیسے بھی پولیس والوں نے ضبط کر لیے۔ بیٹھے بٹھائے میرے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، لیکن میں نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، کسی کی جان نہیں لی تھی۔ دھوکہ دہی اور 420 کا مقدمہ ہوا، جس میں کچھ مہینے تو ضمانت نہیں ہوئی، اس کے بعد میں ضمانت پر رہا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنا کیس بھی ختم کروا دیا اور واپس آ گیا۔ میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا، میں کسی اور گاؤں میں چلا گیا۔ اب میں پھر سے وہی کام کرتا ہوں جو پہلے کرتا تھا، لکڑی کا کام، ہاتھ سے نقش نگاری کرنے والا۔ میرے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے کہ جہاں کا بیل تھا وہیں پر آ کر دوبارہ باندھ دیا گیا۔ میں تو جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں کہ میرے ساتھ آخر ہوا کیا۔ اتنا بڑا پیر صاحب بن کر میں پھرتا رہا، دولت کی میرے پاس ریل پیل تھی، 3 عورتیں میری زندگی میں آئیں، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، دولت بھی چلی گئی، میرا گھر بھی ضبط کر لیا گیا، میری دولت بھی ضبط کر لی گئی، میرا پیری فقیری کا لبادہ بھی مجھ سے چھن گیا، اور اب میں پھر سے ایک مزدور بن گیا۔ اب میں کیا کرتا؟ میرے دماغ میں اور کوئی اسکیم نہیں تھی۔ میں نے جیل کاٹی تھی، میں نے دکھ اٹھائے تھے، اب میں دوبارہ سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جو میرے ساتھ ہوا وہ بہت ہی برا ہوا۔ ایسا بھی کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے کیا بھلا؟ اس عورت کو میں نے دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھا، اور میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ عورت تو طوفان بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ آج کل لوگ اپنی بیٹیوں کو زیادہ ہی پڑھا لکھا دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کے مورکے بھی مار جاتی ہیں۔ بس اب میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میری کسی سے شادی کی کوئی امید نہیں ہے، اور نہ ہی میری عمر شادی کی رہی ہے۔ ایسی ہی میری زندگی گزر جائے گی۔ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ان کے پیسے لیے، حرام کھایا، حرام کمایا، اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ جب آپ کے اندر حرام کا ایک نوالا بھی چلا جاتا ہے تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو پھر آپ اچھے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے ساتھ جو ہوا بہت ہی برا ہوا۔ میری زندگی کی کہانی سنانے کا یہی مقصد ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے کبھی بھی شارٹ کٹ کا انتظام نہ کریں۔ ایسے راستے ہمیشہ کسی کھائی میں جا کر کھلتے ہیں اور انسان کو رسوا کروا کر چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔